وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع صلاۃ ہے، یعنی نماز ہے۔ وضو کے بعد یہی ٹاپک بنتا ہے، اور نماز ایسا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے جس میں ایک مومن بندہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ نماز میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جواب بھی دیتا ہے۔ اتنی بڑی ملاقات اور یہ تحفہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دیا، جو پنجگانہ نماز ہے۔ اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پہلے ہم ایک دو حدیث مبارکہ اس کی فضیلت پر بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ اس کا طریقہ اور اس کا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس پہ انشاءاللہ 3-4 لیکچر لگیں گے، بات ہوگی، تاکہ جو بات ہم اللہ سے کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہو ہم بات کیا کر رہے ہیں۔ تو نماز قائم کرو، نماز کے لیے جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے صلاۃ کا کیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ صلاۃ کے کئی معنی ہیں عربی کے اندر۔ صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے، اور صلاۃ کا معنی بچنا بھی ہے۔ جو صلاۃ کا معنی رحمت ہے، جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا معنی رحمت ہے، اور دعا جب ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا فرشتے پڑھتے ہیں، صاد لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، قرآن مجید میں یہ بار بار آیا ہے، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ وہی لفظ ہے صلاۃ والا، تو یہ دعا بن جاتا ہے۔ اور اس کا معنی دعا کیسے ہے؟ نماز ساری دعا ہے، نماز میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے کہ سجدے میں اللہ کے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہاں مانگنا چاہیے اللہ سے۔ اس کا معنی دعا اس طرح ہے۔ اور رحمت، جب اللہ، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے۔ جب یہ اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنی رحمت کرتا ہے۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ سے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ پیارے نبی پر یہ رحمت کر دے، تو اللہ کیا یہ کہے گا کہ پیارے نبی پر رحمت کر دے؟ اس نے خود کرنی ہوتی ہے۔ چوتھا معنی جو میں نے بتایا، بچنا، یہ معنی کیسے نماز پر فٹ آتا ہے؟ حدیث مبارکہ دیکھیں اور قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو گویا نماز برے کاموں سے بچاتی ہے، تو بچنا ہو گیا اس کا معنی۔ اور لغت کے اندر اسی معنی کو اس طرح بھی لیا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور وہ جنت میں جانے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ اس کا معنی بچنا بھی ہوا۔ تو آئیے ہم اب ایک حدیثی فضیلت کی بیان کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز کے بارے میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ عرض کیا گیا پیارے نبی نہیں، آپ نے فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جیسے 5 مرتبہ نہانے سے میل نہیں رہتی۔ تو کتنا بڑا کام ہے۔ اس دنیا میں تو کرنسی چلتی ہے نا، وہ الگ بات ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں، ہماری کرنسی بھی غیروں کی چلتی ہے، ڈالر اوپر نیچے ہو جائے چیخیں ہماری نکل جاتی ہیں۔ قیامت کے دن، آخرت کے دن جو کرنسی چلے گی وہ اعمال کی کرنسی ہوگی۔ جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ بڑا چودھری ہوگا، جس کے پاس برائیاں زیادہ ہوں گی وہ مارا گیا۔ تو یہ ہم نے جمع کرنی ہے اور گناہوں کو معاف کروانا ہے، تو نماز سے بڑھ کے اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ 20 حدیثیں اور آیتیں ہیں نماز کی اہمیت پر۔ یہ جو مشہور ہے کہ قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں 20 بار ذکر آیا ہے، بہت بار آیا، 700 بار والی بات نہیں ہے، یہ سوسائٹی میں مشہور کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ایک حدیث ہم ابھی سنیں گے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا بنتا ہے؟ ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا یقیناً اس نے کفر کیا۔ نبوت کی زبان یہ کہہ دے کہ اس نے کفر کیا تو بات کہاں چلی جائے گی؟ ہمارے باقی مال کہاں جائیں گے؟ اس لیے نماز کو قائم کرنا ہے۔ اب یہ 2 باتیں ہم نے ڈسکس کر لیں کہ نماز پڑھنے سے فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں۔ اب جو نماز کا پہلا مرحلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ وضو آپ نے کر لیا اور آپ نے نماز کے لیے ابھی نماز کا آغاز نہیں کیا لیکن نماز کا عمل شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے جو سترہ ہے، سترہ اسے کہتے ہیں جو نمازی اپنے آگے اس لیے رکھتا ہے کہ آگے سے کوئی نہ گزرے۔ یہ سترہ دیوار کا بھی ہو سکتا ہے، آپ مسجد کی سب سے اگلی دیوار کے ساتھ نماز پڑھیں جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، نفل اور سنت پڑھ رہے ہوں، تاکہ آگے سے کوئی نہ گزرے۔ اگر وہ نہ ہو تو کسی ستون کے پیچھے، کسی درخت کے پیچھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کے پالان کے برابر کوئی چیز ہو یا اونٹ کا پالان پڑا ہو تو وہ بھی سترہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پالان کی وضاحت فرمائی ہے۔ اونٹ کی جو کاٹھی ہوتی ہے نا، سیٹ، اس کا پچھلا حصہ جو ذرا اونچا ہوتا ہے، 1 ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے۔ اتنی بڑی لکڑی ہو، تیر ہو، برچھی ہو، کوئی نیزہ ہو، زمین میں گاڑ دیں وہ آپ کا سترہ بن جاتا ہے۔ اور ہم لوگ سترے کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ بعض ائمہ کے قریب سترہ فرض ہے، یعنی اگر کوئی سترہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، چونکہ اس کی اہمیت بڑی ہے۔ پیارے نبی جناب محمد، تھوڑی آواز آئی ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے بندہ دل سے پیار کرتا ہے نا، کسی کا نام لیتا ہے، تو وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اس سے درجات بلند ہوتے ہیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے سے سیاہ کتا، کالے رنگ کا کتا، گدھا یا عورت، جوان عورت اس کا مطلب ہے، اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے، سترہ نہ رکھا ہو، یا نمازی اور سترے کے درمیان سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ تو اس کو لازم کرنا چاہیے انسان کو۔ اور یہ جو اس سے آگے گزرنے کا گناہ کتنا ہے، صحیح حدیث ہے، صحابی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر گناہ کا پتہ چل جائے تو وہ 40 تک کھڑا رہے،
وہ راوی بولتے ہیں کہ وہ 40 دن کہا یا 40 گھنٹے کا، 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا، یعنی بندے کو پتہ ہو کہ اتنا گناہ ملے گا تو بندہ چلے کم از کم چھوٹی جو اکائی ہے دن ہے، سال مہینے اور دن میں 40 دن تک بندہ کھڑا رہے، آگے سے نہ گزرے اگر گناہ کا پتہ ہو۔ یہاں سلام پھرتا ہے، نمازیوں کے آگے سے ہم گزرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر سترے اور آپ کے درمیان میں سے کوئی گزرنا چاہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، 2 بار اس کو روکو، ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے سلسلۃ الصحیحہ کی، اور تیسری بار پھر وہ رکتا ہے تو اس سے ہاتھا پائی کرو، لڑائی کرو نماز کے اندر۔ وہ شیطان ہوتا ہے یا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ بچہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نماز پڑھ رہے ہو کہ بچہ بار بار ہی ادھر آتا ہے، اس کو شیطان لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ خود پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ یکدم اپنی جگہ چھوڑ کر دیوار کے ساتھ لگ گئے، بعد میں پیچھے ہٹے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، آپ نے فرمایا میرے آگے سے شیطان گزرنا چاہتا تھا تو میں نے اس کو گزرنے نہیں دیا، بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا جو لعاب ہے منہ سے پکڑا، میرے ہاتھوں کو لگ گیا۔ اور اگر یہ اس میں لمبی حدیث ہے کہ اگر میں اس کو نہ چھوڑتا تو پھر آپ لوگ دیکھ بھی لیتے، مدینہ سارا دیکھ لیتا اس کو، یا سلیمان علیہ السلام کا نام لیا آپ نے۔ تو یعنی شیطان جو ہے یہ نماز آپ کی خراب کرتا ہے۔ اب ہم نے اپنے اگلے اسباق میں نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کے طریقے سیکھنے ہیں کہ نماز کو بہتر کیسے بنایا جاتا ہے۔ اور سترہ جو ہے آج کے بعد ہم نے لازم قرار دینا ہے۔ ایک اور بات رہ گئی سترے کے بارے میں کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو جو امام ہوتا ہے وہ آپ سب کا سترہ ہے، اسلام نے رعایت رکھی ہے۔ حرم کے اندر سترے کو ساکت کیا گیا ہے، وہاں طواف ہوتا ہے، لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں آپ نے اپنے گھروں میں بھی، جب آپ گھر میں پڑھتے ہیں نوافل اور سنت، اور جہاں بھی آپ پڑھیں آپ کوشش کریں کہ سترے کا خیال کریں، کیونکہ مسجدوں میں دیواریں ہوتی ہیں، ستون ہوتے ہیں، وہاں بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو وما علینا الا البلاغ۔ اگر کوئی سوال آپ نے کرنا ہو جو میں نے گفتگو کی ہے سترے پر، کیونکہ آج تو سترہ ہی ہوا ہے، یا باقی جو باتیں ہوئی ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، تشریف لایا کریں، تھوڑا ٹائم دیا کریں۔ انشاءاللہ کل سے جو الفاظ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان پر ہم بات کریں گے اللہ چاہے گا تو، اور خضوع و خشوع کو بڑھانے کے لیے نماز کے طریقے اور اپنی اس عبادت کو اچھی سے اچھی بنانے کے لیے کہ اللہ قبول فرما لے، انشاءاللہ ہم بحث کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔